اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک سوال آیا۔ سوال یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ختنہ کرنے کی صورت میں نگاہ شرمگاہ پر پڑنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، ختنہ شعائر اسلام میں شمار ہوتا ہے جو شرعاً ہر مسلمان کے ذمے لازمی ہے، اس لیے ضرورت کے تحت ڈاکٹر یا حجام کی نگاہ کا عورت غلیظہ پر پڑنا مرخص ہے۔ حالانکہ در حقیقت دونوں قسم کی روایات میں کوئی تعارض نہیں، دونوں اپنے اپنے دائرہ میں واجب العمل ہیں۔ ایک کا دائرہ ستر اور دوسرے کا حجاب ہے۔ ایک ہے ستر عورت اور ایک ہے حجاب، یعنی مردوں سے پردہ کرنا۔ ستر عورت مرد اور عورت دونوں پر یکساں قرض ہے۔ مرد کے جسم کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی وہ یہ حصہ جسم کا کسی کے سامنے نہیں کھولے گا۔ جسم کا اس کے علاوہ حصہ ستر سے خارج ہے، اور عورت کے جسم کا ستر والا حصہ اتنا نہیں بلکہ گردن سے لے کر سینہ، پیٹ، پیٹھ، رانے، ٹانگیں بما ٹخنوں اور گٹا تک چھپائے رکھنا فرض ہے۔ جس طرح مرد جسم کا حصہ ستر نہ گھر میں کسی کے سامنے کھولے گا نہ باہر، خواہ اس کا والد، بھائی یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح عورت اپنے جسم کا مذکورہ سارا حصہ اپنے گھر میں محارم سے بھی چھپائے رکھے گی۔ البتہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کا چھپانا باپ، بھائی، بیٹے اور محارم سے چھپانا ضروری نہیں۔ اگر ان تین اعضاء کے علاوہ اکیلے میں بھی نماز کے دوران چوتھائی حصہ جسم کا کھل گیا یا مرد کے حصہ ستر کا ایک چوتھائی بھی کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ وہ حقیقی ستر ہے جو بذات مردوں عورتوں پر یکساں لازم ہے۔ فرق ہے تو جسم کی حدود میں، اور جس طرح مرد اپنے ہم جنس مردوں سے بھی حصہ ستر چھپانے کا پابند ہے، اسی طرح عورت اپنی ہی ہم صنف عورتوں سے بھی سوائے چہرہ اور ہاتھ پاؤں کے باقی سارا جسم چھپائے گی۔ یہاں تک کہ بلا ضرورت تنہائی میں بھی مرد یا عورت کو ستر کے حصے کھولنا مکروہ ہے۔ اور ایک ہے حجاب، یعنی تمام اجنبی مردوں سے پردہ جو صرف عورتوں پر لازم ہے، مردوں پر نہیں۔ اس میں سر سے پاؤں تک بشمول چہرہ سارا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ حجاب اور ستر کے مختلف دائروں کو خلط ملط کر کے بے پردگی کا جواز نکالنے والے عموماً دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر چہرہ اور ہاتھ پاؤں ستر نہ ہوتے تو پس پردہ گفتگو یعنی من ورا حجاب کے قید لگانے کی ضرورت نہ ہوتی، پاؤں تک لمبی چادر اوڑھنے کی۔ پس اگر بعض روایات میں کچھ مشتنیات ہیں تو ستر کے متعلق ہے، نہ کہ حجاب میں، جسے ہمارے ہاں عرف عام میں پردہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔